علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ علی احسانی ہی ایک مرتبہ پھر سلسلہ آئیے کچھ سیکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ان دنوں میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا رجوع اللہ بڑھ گیا ہے، اور پھر ایک مسلمان کی زندگی کا تو یہ خاصہ ہے کہ جب بھی اسے مشکل پیش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں جو ہیں وہ اذانیں دی گئیں، تو اس اذان کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کیا جائے، اور وہی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے۔ اس موقع پر ایک دلچسپ سوال جو ہے وہ سننے میں آیا، اور وہ سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ بہت سے لوگ کل اذان نہیں دے سکے، جیسے امیر سنت نے 10 بجے کا وقت مقرر فرمایا تو وہ اذان نہ دے سکے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری کل کی اذان قضا ہو گئی ہے تو کیا وہ آج ہم دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ جو اذانیں دی گئیں دفع بلا کے لیے اور وبا کے خاتمے کے لیے، اسے دور کرنے کے لیے، تو ہوا یہ کہ کل چونکہ اس کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا علماء کرام کی طرف سے، تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اذانیں دیں، اور بہت ساری آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، اور الحمدللہ میں نے بھی اپنے گھر پر اذان دی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ وہ 10 بجے کا اعلان تھا کہ 10 بجے اذان دیں، تو اسی تناظر کے اندر یہ سوال ہوا کہ بھئی وہ جو اس کی کل کی اذان قضا ہو گئی ہے تو وہ آج دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ جو کل 10 بجے کا ٹائم تھا وہ تو اپنے طور پہ اپنی مرضی سے مقرر کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا تھا کہ 10 بجے اذان دینی ہے، تو لہٰذا جب کل اذان اگر نہیں کسی نے دی تو آج اذان دے دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آج دے کل دے، روزانہ دیتے رہیں۔ اذان جو ہے یہ جن مقاصد کے لیے اور جن جو ہے وہ دلائل اور ذکر الہی کے پیش نظر دی جا رہی ہے، تو جب تک یہ مصیبت موجود ہے تب تک بھلے روزانہ اذان دیتے رہیں، بس اس کی ویسے جو احتیاطیں ہیں ان کا ذرا خیال کرنا چاہیے، کہ جیسے رات کو لیٹ نائٹ اذان دے کے 12 بجے اذان دیں گے تو 12 بجے بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں، 12 بجے کیا 11 بجے بھی نہ دی جائے، 10 بجے اور اس سے تھوڑی دیر پہلے تک دی جائے۔ اچھا، اسی طرح اذان کے وقت میں اذان نہ دی جائے، کہ ادھر مسجد کی اذان شروع ہوئی اور ادھر پورے محلے نے اذان کہنا شروع کر دی، تو اس سے کنفیوژن ہو سکتا ہے، تو اس لیے ورنہ وہ بھی جائز ہی ہے۔ تو یوں اذان کا یہ ہے، تو اگر کسی نے کل نہیں دی تو آج دے دے، اپنے گھر میں جو ہے وہ دن کے 10 بجے دے دے، 11 بجے دے دے، 3-4 بجے دے دے، شام میں جو ہے وہ 9:30 بجے، 10 بجے، جب بھی چاہے دے دے، اور بھلے روزانہ دیتا رہے جب تک یہ مسئلہ موجود ہے، تو اس میں کوئی قضا کا معاملہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، حالات بڑے مطلب عجیب سے دیکھنے میں آئے، یہ جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے انسانیت کے سامنے نئی نئی جہتیں آئی ہیں، لوگ نئے نقطہ نظر سے، نئے زاویہ نظر سے سوچ رہے ہیں۔ تو ایک بات جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہے، تو میں اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ وائرس اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک انتہائی چھوٹی سی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اس کی کیا مطلب طاقت ہے، یا کیا کہیے کہ اس نے پوری دنیا کو روک کر رکھ دیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ طاقت تو اس کی ایسی نہیں ہے، ہیبت البتہ اس کی ایسی ہے، ٹھیک ہے، طاقت تو وہ بیچارہ وہ ایسا ہی ہے۔
اچھا دیکھیں وائرس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے. ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, ایک وائرس ہوتا ہے. بیکٹیریا بڑا ہوتا ہے, وائرس تو ایک بیکٹیریا کے اندر 1000 وائرس آ جاتا ہے, وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے جو وائرس ہوتا ہے نا, یہ جو مائکروسکوپ ہوتی ہے یہ اس سے نظر نہیں آتا. جو نارمل کیا اس کو ہم بولتے ہیں, خوردبین. جی خوردبین. تو یہ نارمل اس سے نظر نہیں آتا, اس کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کو بالکل اس کو جو ہے ایک شے کو 1000 گنا بڑھا کر دکھاتی ہے اور وہاں جا کے یہ نظر آتا ہے. بہت پاورفل ہوتی ہے, بڑی پاورفل ہوتی ہے نا خوردبین. عام خوردبین کے مقابلے میں جو الیکٹران خوردبین ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے, تو یہ اس سے نظر آتا ہے. اچھا, اور یہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے کہ اس کے بارے میں یہی پراپر طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ یار یہ کوئی زندہ شے ہے یا یہ مردہ شے ہے. اس کی کچھ خصوصیات زندوں والی ہیں اللہ, اور کچھ وہ ہیں جو بے جان والی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جب اس کے اوپر کوئی بھی شے جو ہے کوئی اٹیک کیا جاتا ہے, اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں یہی نہیں ہے کہ یہ مری بھی یا نہیں. اچھا, یہ لگی کہ مر گئی, کچھ عرصے بعد دوبارہ بیدار ہو گئی, تو پتہ چلا یہ آرام فرما رہی تھی. ٹھیک. تو یہ اس کا اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور کتنی چھوٹی, جی, یعنی اس سے چھوٹی اور اللہ تعالیٰ نے تو بنائی ہوں گی, جی, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, بہتر جانتا, لیکن اتنی چھوٹی ہے. تو اب اتنی چھوٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایسا پوری دنیا کی, جس کو کہتے ہیں نا کہ طبیعت صاف کر دی, اور سب کو پتا چل گیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے, جو اس کی قدرت ہے, اور واللہ بکل شیء محیط, اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے, اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے. سبحان اللہ, ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. سبحان اللہ. اس کا علم جو ہے وہ ہر شے کو محیط ہے, اس کی قدرت ہر شے کو محیط ہے. تو یہ خدا کی قدرت کا ایک جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ شاہکار بھی ہے کہ بڑوں بڑوں کے سر جو ہے وہ جھکا دیے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, تو حقیقت تھا یا نہیں, لیکن کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک مکھی اس کو بار بار تنگ کر رہی تھی. مکھی تو جب تنگ کرنے پہ آتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کیا ہوتا ہے. مکھی گھوم پھر کے اس کی ناک پہ بیٹھ جائے, وہ ہٹائے اس کو, وہ تھوڑی دیر بعد پھر گھوم پھر کے آ جائے. اب اس زمانے میں یہ کوئی اسپرے بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کو مار ہی دیں. تو اس کو بڑا غصہ آیا, اور اس نے نا اپنے وزیر سے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا. تو وزیر سمجھدار تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حقیر مخلوق کو متکبروں کا تکبر توڑنے کے لیے پیدا کیا. اللہ, جی, کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ ایک مکھی کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے. اگر مکھی اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کر دے نا, تو وہ ایک مکھی جو ہے نا وہ ان کی نیندیں حرام کر دے گی. سبحان اللہ. اسی طرح وہ جو نمرود کے بارے میں مشہور ہے, کوئی بہت مستند تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں مذکور ہے کہ جو نمرود کی موت تھی وہ ایک مچھر سے ہوئی تھی. وہ مچھر اس کے دماغ میں گیا, اور اس نے جا کے اس کے دماغ کو جو وہاں پر پنگ پونگ کھیلنا شروع کی, تو نمرود کے جوتے بھی پڑتے تھے اور مرتا بھی نہیں تھا. پھر بڑے عرصے کے بعد جا کے مرا تھا. اچھا, پاسبل ہے کہ وہ مچھر نہ ہو, وہ وائرس ہی ہو کوئی. ٹھیک, یہ بھی پاسبل, لوگوں نے تو کتابوں میں لکھا ہے, لیکن اس زمانے میں چونکہ وائرس کی پہچان, وائرس کے وجود کے بارے میں لوگ اتنے آگاہ نہیں تھے, لہذا بھی اس کے حکیموں نے بتایا ہوگا, طبیبوں نے, کہ بھئی اس کے دماغ میں کوئی شے چلی گئی ہے. تو انہوں نے کہا یار چھوٹی سے چھوٹی شے مچھر ہی نظر آتا ہے, اب مچھر ہی گیا ہوگا, تو ہو سکتا ہے مچھر سے وہ چل پڑی ہو اور اصل میں کوئی وائرس ہو. اور وہ وائرس ہو کہ جو اس کو جو ہے نا وہ دماغی ورم میں مبتلا کر دیا, اور اس کو دماغی درد میں مبتلا کر دیا, اور اس کو چین نہیں لینے دیا. تو یہ پاسبلٹی ہے. لیکن نمرود کے ساتھ تو یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, آج کل تو ہو رہا ہے. اللہ. اور آج کل تو یہ چیز جو ہے نا یہ سب کو جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چھوٹے سے چھوٹا لشکر جو ہے, سبحان اللہ, اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی چاہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو مار دے, فنا کے گھاٹ اتار دے. بے شک, ٹھیک ہے نا, بے شک, اتنی چھوٹی سی مخلوق سے. تو کیا ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے, فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض, اے لوگو
تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. بے شک. تم یہ سمجھو کہ تمہاری ترقی اور تمہارے جناب اسلحہ اور تمہارے ویپنز اور تمہارے جناب زمین میں گھومنا پھرنا، بڑی بڑی اونچی بلڈنگز بنانا اور سیٹلائٹ بنا لینا اور چاند پہ پہنچ جانا اور مریخ پہ گاڑی پھینک دینا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. وما انتم بمعجزین فی الارض. سبحان اللہ. تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. تمہاری وہ جو مشین ادھر پڑی ہوئی ہے مریخ پہ وہ ادھر ہی رہ جائے گی، خدا ادھر ہی چھوٹی سی چیز بھیج کے تمہیں بتا دے گا کہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہوا. فرمایا تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور تیرے رب کے ثابت کر دیا، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس وائرس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بامراد یا نامراد کرونا جو ہے یہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے اتنا خطرناک، یہ بھی ہے کچھ جی لیکن یہ بھی خدا کا لشکر ہے. جی. اور خدا کے لشکروں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس کا چھوٹا سا لشکر وہ خدا جس پہ مسلط کر دے تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ. اچھا ابھی یہاں پر میں ایک اور آپ کو چیز عرض کروں گا. وہ بعض بیچارے ہوتے ہیں نا کہ جو قرآن کی بھی جدید تفسیریں کرنے لگتے ہیں تو پھر جو بات سمجھ نہیں آتی اس میں تحریفیں کر دیتے ہیں. جیسے آج سے 200 سال 150 سال پہلے بھی شروع ہوا نا کہ جنات کی سمجھ نہیں آئی تو ان کا معنی بدل دیا، فرشتوں کی سمجھ نہیں آئی تو اس کا معنی بدل دیا، معجزات کی سمجھ نہیں آئی تو اس کا معنی بدل دیا. تو مرعوب ہو کر غیر مسلموں سے بجائے اس کے کہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ان کے سامنے گر پڑے اور ان کے سامنے زمین پہ لیٹ گئے اور شمار کیا کہ جناب محسن ملت یہی ہیں اور قوم کے نجات دہندہ یہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے معنی بدل دیے. اچھا اسی طریقے سے آج تک ہوتا ہے. اچھا یہ 200 سال پہلے بھی ہوا اور یہ اب بھی آج کل بھی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو ہاتھی والے ابرہا کے ہاتھی اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے یعنی وہ پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیے تھے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سبحان اللہ. کہ وہ جلے ہوئے کینکر جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے پھینکے پرندوں کے جھنڈ نے تو کیا ہوا فجعلہم کعصف مأکول، تو انہوں نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، جیسے بھوسا کھانے کے بعد بری سی حالت میں پڑا تھا یہ. تو بہت سارے لوگوں کے دماغ پہ سائنس بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے نا تو وہ آج بھی اس طرح کی تعویلیں کرتے کہ نہیں یار وہ بیسیکلی وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کے اوپر جو ہے نا وہ آ کے وہ گرا تھا تو یہ ہو گیا تھا، وہ اصل میں کوئی ان کو چیچک ویچک لگ گئی تھی، کوئی بیماری تھی. تو بھائی اگر بیماری لگنے سے مر سکتے تھے تو وہ جو کینکر گرائے گئے تھے کیا خدا ان کینکروں کے اندر بیماری پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ. بے شک. کہ ان کے ذریعے ان کے اور وہ اس قدر سریع الاثر تیز اثر کرنے والی کہ جیسے ہی گئی اور بس وہ کام ہی کرتی گئی ان کا. آخر جو وائرس ہیں جو بیماریاں ہیں ان کی سپیڈ ہوتی ہے نا. کوئی بیماری جو ہے وہ یہ جیسے ابھی یہ 14 دن کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے، کچھ جو ہے وہ 10 دن میں پتہ چل جاتی، کچھ 5 دن میں، کچھ 1 دن میں، کچھ موقع نہیں دیتی. جی. سمیت ہوا جو ہے اگر ہو جائے یعنی ہوا کے اندر زہر پھیل جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، سیکنڈز کے اندر کام پورا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر ظاہر کیا اور اپنی قدرتوں کا اظہار کر دیا. اچھا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ رحمان کی آیت مبارکہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمانوں زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، آسمانوں زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ. فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے وہی خدا کی حکومت ہوگی. تو خدا کی جو سلطنت ہے، جو اس کا غلبہ ہے، جو اس کی قدرت ہے وہ ہر جگہ ہی ہے. لہذا آسمان زمین کے کناروں سے نکل کے تم کسی اور بھی دنیا میں پہنچ جاؤ گے تب بھی خدا کی سلطنت اور قدرت اور غلبہ وہاں پر بھی موجود ہوگا. تو یہ جو جیسے یہ کوئی کہہ رہا نا کہ بھئی یہ تو ایسی صورتحال عجیب ہوئی ہے کہ چھوٹی سی شے نے ساری دنیا کو حیران کر دیا، تو چھوٹی سی شے نے نہیں کیا، یہ خدا نے کیا ہے.
کہ خدا نے اپنی طاقت اور قدرت کا ایک مظہر جو اس کی ذات کے اعتبار سے بہت معمولی سا اور چھوٹا ہے اور اس کی قدرتوں کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا ہے، اس نے ساری دنیا کو بتا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کی شان قدرت پر قربان جائیے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے جو ہے پورے نظام عالم یعنی پورے اس نظام دنیا کو روک دیا۔ کچھ کالز ہیں، کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال چلا دیجئے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ جو کل اذانیں دی گئی یا مشکل اوقات کے اندر یا کسی وبا کے دور میں، کیا اذانیں دینا کہیں سے ثابت ہے؟ ہاں، یہ اذانیں دی گئیں دفع بلا کے لیے، مصیبت دور کرنے کے لیے، تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ تو اس کے اوپر دیکھیں بہت سارے دلائل ہیں۔ بیسیکلی میں بھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے اس کے پوائنٹس بھی کافی سارے لکھے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اذان اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے اذان کا ترجمہ۔ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ نماز کی دعوت ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے، فلاح کی دعوت ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے، اور بالفرد اس کو کسی اعتبار سے آپ تھوڑا سا ہٹانے کی بھی کوشش کریں کہ یار یہاں تو کوئی نماز کی طرف تو نہیں بلایا جا رہا، ہے تو ویسی اذانیں دی جا رہی ہیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بچے کے کان میں بھی تو اذان دیتے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے تو کیا بچے کو کیا بول رہے ہوتے کہ آؤ بیٹا نماز کی طرف؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو جیسے وہاں پر اللہ کے ذکر کے طور پر اذان دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو نارمل یہ مصیبت وغیرہ کے موقع پر اذان دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کے طور پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اذان ذکر الہی پر مشتمل ہے، اس کے کلمات اجلا بدیہیات میں سے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر ہے تو حکم خداوندی کیا ہے، حکم الہی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو، اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور ایک حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک مسند احمد میں، بہقی میں، صحیح ابن حبان میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو حتیٰ کہ منافق کہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ اکثروا ذکر اللہ حتیٰ یقولوا انہ مجنون، اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کرو حتیٰ کہ منافق لوگ کہنے لگے کہ پاگل ہیں، کیا یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث، یہ حدیث مبارک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ عند کل شجر و حجر، ہر درخت اور پتھر کے قریب اللہ کا ذکر کرو، یعنی جہاں گزرتے ہو اللہ کا ذکر کرو، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ مذکور ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی ہے، اس کے علاوہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، فرمایا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب کثرت ذکر الہی کے اوپر صحابہ کرام کے، تابعین کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تفسیر بغوی معالم التنزیل کے اندر یہ قول مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت بندوں پر مقرر فرمائی اس کی کوئی حد ہے کہ اس حد تک کرو،
اور پھر جو بھی عبادت مقرر فرمائی اگر کوئی عذر پایا جائے تو اس کی چھوٹ ہے کہ نہ کرو، فرمائے سوائے ذکر الہی کے، کیونکہ ذکر الہی کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اتنا کرو اتنا نہ کرو اتنا، بس 24 گھنٹے کرتے رہو، ذکر الہی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ حالت عذر میں دیگر عبادتوں کی چھوٹ ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اور اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن ذکر الہی وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی عذر کے اندر یوں نہیں ہے کہ نہ کرو، نہیں، عذر بھی ہے تو بیٹھے بیٹھے زبان ہلاتے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، دل میں خدا کو یاد کرتے رہو۔ تو ذکر الہی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کسی عذر کے اندر یہ ساکت ہوتا ہے، یہ جاری رہتا ہے۔ ہاں کسی مغلوب العقل ہو گیا کہ بندے کی عقل ہی زائل ہو گئی، اب ذکر نہیں کرتا تو فرمایا وہ جدا معاملہ ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت ذکر الہی کے حوالے سے بیان فرمایا، اور یہ معالم التنزیل کے اندر یہ قول موجود ہے۔ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام مجاہد، یہ بھی تفسیر کے آئمہ اماموں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت ان کا جملہ ہے کثرت ذکر کے معنی کے اوپر۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذکر الکثیر اللہ یتناہا ابدا، فرمائے ذکر کثیر یہ ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ تو لہذا جو اذانیں دی گئیں دی جائیں وہ اللہ کا ذکر ہے جو کھڑے ہو کے کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو کثرت سے کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو وقت کی پابندی کے بغیر کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو حالت عذر اور پریشانی میں کیا جا رہا ہے۔ تو ذکر الہی ہے، جتنی کثرت ہوتی ہے کرتے رہے۔ تو یہ ذکر، یہ اذان جو ہے وہ اس کے دینے کے حوالے سے، کلمات ذکر کہنے کے حوالے سے ایک دلیل میں نے عرض کی۔ اچھا دوسری عرض کرتا ہوں، دوسری یہ ہے کہ سری حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، اور امام بہقی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے عذاب سے کوئی شے نجات دینے والی نہیں ہے جو ذکر الہی سے بڑھ کر نجات دینے والی ہو۔ یعنی ذکر الہی وہ چیز ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی پھیلی ہوئی ہے، اس سے نجات اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے جو اس سے نجات دلائے گا۔ تو ویسے ذکر کریں یا اذانیں دیں، اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، تو لہذا یہ اس مصیبت سے نجات دے گی۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل ہر بندہ ہی مانے گا نا، مسلمان تو مانے گا اس کو کہ دعا جو ہے ایسے موقع پہ کرنی چاہیے، مصیبت دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اب میں آپ کو ایک اصول عرض کرتا ہوں، اور وہ اصول جو ہے وہ محدثین نے بیان کیا اور احادیث میں صراحتاً مذکور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ کل ذکر دعاء و کل دعاء ذکر، ہر ذکر دعا ہے اور ہر دعا اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی ہم جب ذکر کریں گے تو یہ اللہ سے دعا قرار پائے گی۔ جب ہم کہیں گے نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اور ہر ذکر دعا ہے۔ تو گویا جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اور خدا سے دعا مانگنا تو مصیبتیں دور کرتا ہی ہے، اور خدا سے دعا مانگنے کا تو شاید ثبوت نہیں چاہیے ہوگا۔ تو ذکر الہی اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اچھا اب اس کا ثبوت کہاں سے ہے کہ ذکر جو ہے وہ دعا ہے؟ تو آپ کے سامنے بڑی مشہور حدیث میں عرض کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں حوالے کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ترمذی کے اندر، نسائی میں، ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ کہنا۔
تو بتائیے الحمدللہ میں اب کیا مانگتے؟ الحمدللہ جب پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس میں دعا کے لفظ کہاں بنے کہ یا اللہ میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے؟ دعا اس میں دعا کے الفاظ کہاں پر ہیں؟ اس میں دعا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور مخلوق خدا کا ذکر کرے گی خالق مالک سے کچھ مانگنے کے طور پہ ہی کرے گی۔ تو یہ ہر ذکر دعا ہے، یہ اصول خود حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا، یعنی اس سے مستفاد ہوا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، یہ حدیث مبارک بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی موقع پہ صحابہ کرام جا رہے تھے، پورا ایک لشکر جا رہا تھا، تو صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب لفظ کیا بول رہے ہیں؟ کلمات ذکر، اللہ اکبر، کلمات یہ ہیں جو اذان کے اندر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو کیا فرمایا؟ الفاظ سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنی جانوں پہ نرمی کرو، یعنی اتنی اونچی اونچی چیخ چیخ کے جو ہے نا وہ ذکر نہیں کرو۔ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے کہ اتنی اونچی بولنے کی ضرورت پڑے۔ خدا سمیع ہے اور خدا بصیر ہے۔ تو اب یہاں پر فرمائے کہ انکم لا تدعون، تم دعا نہیں کر رہے کسی اصم سے، بہرے سے، اور نہ غائب سے۔ یہاں دعا کس کو فرمایا؟ صحابہ کرام تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا مانگ رہے ہو، یہ تمہاری دعا ہے، یہ تمہاری پکار ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ اکبر کا جو ذکر ہے یا کوئی بھی ذکر الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور خدا کو پکارنے کو عربی میں دعا کہتے ہیں۔ اور مصیبت کے وقت میں دعا کرنا یا مصیبت سے ہٹ کر بھی دعا کرنا، اس کا خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگا۔ تو لہذا یہ ذکر جو ہے یہ دعا ہی کی صورت ہے۔ یہ میں نے تیسری دلیل عرض کی۔ اچھا، چوتھی دلیل عرض کرتا ہوں کہ اذان ذکر الہی ہے، یہ واضح ہے۔ اب ذکر الہی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے؟ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی جگہ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب وہ کوئی بھی ذکر ہو، جب وہ ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، فرمایا فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور چین اور اطمینان اور سکون اور سکینہ ان پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ جب ہم نے اذانیں دیں تو اذان ذکر الہی ہے، تو کیا ہوا کہ فرشتوں نے ڈھانپ لیا، رحمت چھا گئی اور سکینہ اترنا شروع ہو گیا۔ تو بھائی ایسے موقع پہ اور ہمیں چاہیے کیا؟ خدا کی رحمت چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں چین چاہیے، ہمیں فرشتوں کی مدد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ تو ذکر الہی کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو جب اذان دی جاتی ہے تو یہ فضائل اس کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات، یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ اذان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی موجود ہے۔ اچھا، اب صالحین نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے نیک لوگوں کے ذکر کے وقت۔ اسے اتحاف السادات المتقین میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، احیاء العلوم میں شرح ہے۔ اچھا، یہ امام سفیان بن عیینہ کا فرمان ہے۔ اچھا، اس کی شرح کے اندر حضرت ابو جعفر بن حمدان ابو عمرو بن نحید سے کیا ذکر کرتے ہیں
کہ بھئی جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الصالحین ہیں، وہ تو صالحین کے سردار ہیں، آقا ہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر صالحین ہیں، صالحین میں سے ہیں، صالح ہیں، تو ان کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ یہ اذان کے جو کلمات جن میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس کی دلیل۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ویسے بھی ذکر الہی قرآن پاک کے اندر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب تیری خاطر تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا، تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اور یہ ذکر کی بلندی کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ خدا نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، کہ جو آپ کو یاد کرے گا وہ خدا کو یاد کرے گا، جس نے آپ کو یاد کیا گویا اس نے خدا کو یاد کیا۔ یہ شفا شریف کے اندر یہ روایت۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ذکر الہی اور ذکر الہی کے جو فضائل ہیں۔ اچھا یہ 4 دلیلیں میں نے عرض کی، 5ویں دلیل میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کل گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہے، پریشانی ہے، لوگ جو ہے مینٹلی طور پہ پریشان ہیں۔ کیا چاہیے؟ گھبراہٹ ہے تو سکون چاہیے، بے اطمینانی ہے تو اطمینان چاہیے، بے چینی ہے تو چین چاہیے۔ اب یہ سکون، اطمینان اور چین کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اذان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور آج کل ہمیں چین کی بہت زیادہ ہی ضرورت ہے، تو لہٰذا اذان دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو دلوں کو چین ملے گا۔ یہ ہوگی 5ویں دلیل۔ 6ٹھی دلیل میں عرض کرتا ہوں، مسند احمد میں اور طبرانی میں اور بیہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہے، انصار میں سے۔ جب ان کو دفن کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اب وہ جو الفاظ میں وہ عرض کرتا ہوں، لما دفن سعد بن معاذ وصوی علیہ، دفن کر دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ سبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسبح الناس معہ طویلا ثم کبر وکبر الناس، نبی پاک علیہ السلام نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو لوگوں نے بھی ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور کافی دیر تک، 2-4 منٹ نہیں، کافی دیر تک۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے بھی ساتھ ہی شروع کر دی۔ لوگ کون؟ صحابہ کرام نے بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ کافی دیر تک تسبیح اور تکبیر جب یہ چلتی رہی تو صحابہ کرام نے عرض کیا لما سبحتا، اور ایک روایت میں ہے ثم کبرتا، یا رسول اللہ یہ آپ نے دفنانے کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کر دی، تکبیر آپ اتنی دیر پڑھتے رہے، لما، کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، تسبیح، تکبیر، ذکر الہی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کی حکمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا لقد تضایق علی ھذا الرجل الصالح قبرہ، فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اس نیک بندے پہ قبر تنگ ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب ہم تسبیح پڑھتے رہے تو حتی فرج اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ اللہ نے ان سے اس تنگی کو دور کر دیا، جو تنگی موجود تھی، آئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح اور تکبیر کی برکت سے اسے دور کر دیا۔ اس کی شرح کے اندر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ما زلت اکبر و تکبر و اسبح و تسبح حتی فرجہ اللہ، فرمایا کہ میں بھی تسبیح پڑھتا رہا، تم بھی تسبیح پڑھتے رہے، میں بھی اللہ اکبر کہتا رہا، تم بھی اللہ اکبر کہتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس تنگی کو دور کر دیا۔ تو بتائیے آج کل تنگی ہے یا نہیں؟ تنگی ہے، کوئی بندہ جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس تنگی کے موقع پر اللہ کی تکبیر بیان کی، اذان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا بیان ہے، بڑائی کا بیان ہے، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل جو سرکار نے یہاں فرمایا حتی فرج اللہ عنہ،
اللہ ताला ने इससे तंगी को दूर कर दिया, इंशाअल्लाह इन अजानों की बरकत से तंगी हमसे भी दूर होगी। तो ये जो है, ये मैंने चंद एक जो है वो दलाल मैंने अर्ज की हैं, और भी बहुत सारे जो है ना वो मेरे पास मौजूद हैं। और इसके हवाले से मैं अर्ज करूं, ये जो मैंने दलाल अर्ज किए ये बेसिकली इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान का एक बड़ा खूबसूरत रिसाला है ईज़ानुल अज्र, जो कब्र के पास अजान देने के बारे में है। तो ये दलाल उसी में है, मैंने अपनी तरतीब से इसको बयान कर दिया। कुछ और भी कॉल्स हैं, चला दीजिए एक और कॉल। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि सादात कराम को नफली सदकात पेश कर सकते हैं या नहीं, बराह करम रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। सादात किराम को नफली सदकात बिल्कुल पेश किए जा सकते हैं, बल्कि नफली सदकात देने में सादात किराम को मुकद्दम रखना चाहिए। वजह यह है कि सादात किराम को, सिर्फ सादात किराम नहीं, बेसिकली बनु हाशिम, उसमें सादात किराम भी हैं, अलवी भी हैं, और भी आ जाते हैं। इनको ज़कात नहीं दे सकते, इनको सदकात वाजिबा नहीं दे सकते, सदका फितर नहीं दे सकते, और जो वाजिब नज़र न्याज नज़र और मन्नत वगैरह और कसम के जो इस तरह के होते हैं वो नहीं दे सकते। तो अब इस वजह से जब ज़कात जो बड़ा मेजर पोर्शन होता है सदकात का, वो इनको दे ही नहीं सकते, तो इनकी मदद तो वैसी नफली सदकात से होगी। तो लिहाजा नफली सदकात के अंदर इनको मुकद्दम रखा जाए। अभी चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि 3-4 दोस्तों ने मिलकर जो नफली सदकात की रकम जमा की है कि सिर्फ सैयदादों पे खर्च करनी। आजकल के हालात में जो सादात किराम है सिर्फ उन पे खर्च करेंगे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत है उनकी भी, और इस तरह कोई और भी जहन बनाए सादात किराम पे खर्च करने का। किसी और की औलाद से भला करेंगे वो आपसे भला करेगा, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी औलाद से भला किया मैं उसका बदला क़यामत के दिन दूंगा। तो लिहाजा सादात किराम जो है इनकी खिदमत करनी चाहिए। हमारे एक व्यूवर है मुफ्ती साहब, वो ये पूछ रहे हैं कि बाज़ जगहों पर ऐसा है कि लोग नमाज घरों में पढ़ रहे हैं लेकिन वो जमात के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि इमाम साहब रेडियो वगैरह पे जमात करवाएं और हम अपने घरों में उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएं? देखिए, रेडियाई नमाज जो है ना वो नहीं होती, और जमात जो है उसके लिए शरीयत ने जो चीज़ें बयान की हैं वो यही हैं कि इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात। अब मुझे ये बताएं कि जहाँ से ये ऑनलाइन जमात हो रही होगी उसमें इमाम आगे होगा या पीछे होगा? अल्लाह आलम। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ इस्लामाबाद से अगर इमाम साहब नमाज पढ़ाना शुरू करें, जी इस्लामाबाद से पढ़ाना शुरू करें जी, तो वो इस्लामाबाद में है और हम उनसे आगे किबले की तरफ खड़े जी। हम तो कराची में, मिसाल के तौर पे मैं कराची में हूँ, ठीक है, अच्छा फैसलाबाद वाले, लाहौर वाले या आपके उकाड़े वाले, ये तो सारे इमाम से आगे खड़े हो जाएंगे, तो नमाज कैसे होगी? इमाम का मतलब होता है जो आगे हो। ठीक। तो पहली बात तो ये है कि ये जो रेडियो की या टीवी की इस तरह जमात होगी, ऑनलाइन जमात होगी, उसमें ये शर्त ही नहीं पाई जाती। ठीक है, इमाम साहब बेचारे पीछे खड़े हुए हैं, मुक्तदी सारे ही आगे बढ़ के खड़े, ये कोई बात ही नहीं बनती ना। एक बात। दूसरे नंबर पे ये है कि शरीयत ने बाकायदा इसके उसूल बयान फरमाए हैं आइम्मा मुज्तहिदीन ने कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान इतना फासला होना चाहिए। कितना फासला? वो फरमाया है कि अगर मस्जिद वगैरह है तो फिर तो वैसे तो यही है कि सफ़े पास पास होनी चाहिए, ठीक, लेकिन अगर मस्जिद है तो तब भी जितना भी फासला हो जाए वो एक जगह शुमार करके नमाज हो जाएगी, एटलीस्ट नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक जगह नहीं है, कोई मैदान है, तो अब ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि इमाम और मुक्तदियों के दरमियान इतना फासला ना हो कि जितने में एक कार गुजर सकती है, एक बैलगाड़ी गुजर सकती है, इतना फासला नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए कि जो किसी जगह पे खड़ा हो के बेचारा, भले वो इमाम काबा ही हो जी, कि वहां पर कोई बंदा जो है वो नमाज पढ़ा रहा है और यहाँ कोई इक्तदा कर रहा है, तो ये जो फासला है दरमियान, इसके होते हुए नमाज नहीं हो सकती जी। तो लिहाजा ये जो है ना, ये नवीनता है, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। भी घर में जमात करवा ले। अगर आपने जमात से नमाज पढ़ने का बहुत शौक है और मस्जिद में जाने की सूरत नहीं बन रही, तो घर में जमात करवा ले। घर में जमात की सूरत है, बच्चे को खड़ा कर लें, एक बच्चा है दाईं तरफ खड़े कर लें, 2-3 बच्चे हैं तो पीछे खड़े कर लें, बड़े हैं तो मर्द आगे खड़ा हो जाएगा, बकिया मर्द पीछे खड़े हो जाएंगे। या अगर मिसाल के तौर पे अपनी सिस्टर्स के साथ, मदर के साथ, वाइफ के साथ नमाज पढ़ते हैं तो खुद आगे खड़े हो जाएंगे, मर्दों की औरतों की सफ पीछे हो जाएगी।
پیچھے کھڑے ہوگی. کچھ فاصلے سے یا فوراً ہی؟ نہیں، وہ جو صف کا فاصلہ ہوتا ہے جتنا صف کا فاصلہ ہوتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ ایک امام ہے، 2 بچے ہیں، باقی جو ہے نا وہ عورتیں ہیں، تو مرد آگے کھڑا ہوگا، بچے اس کے پیچھے ہوں گے اور عورتیں اس کے پیچھے ہوگی. تو ان احکام پہ عمل کر کے نماز پڑھ سکتے گھر کے اندر. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. میں خورم بطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. تو زندگی میں نمازیں قضا ہوتی ہے تو جن کی ترتیب ہی نہیں ہے، کبھی ظہر کی قضا ہوگی، کبھی مغرب کی ہوگی، کبھی کوئی قضا ہوگی، ترتیب ہی نہیں ہے، تو اندازہ بھی نہیں ہے کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہے، تو ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ نمازیں قضا ہوئی ہوں اور یہ پتہ نہ ہو کہ کون کون سی نماز قضا ہوئی ہے اور کتنی ہوئی. 2 یہاں پر یعنی کہ لا علمیاں ہیں. ایک لا علمی ہے کہ کون کون سی، اور دوسری لا علمی ہے کہ کتنی. تو اب ایسی صورت کے اندر احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی 5 نمازیں گئیں، یعنی آپ یہ سمجھتا کہ محتاط طریقے سے آپ بری ذمہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کی قضا ہوئی ہے ظہر کی نماز اور وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اب آپ اپنی طرف سے عصر سمجھ کے پڑھ لیں گے تو ظہر تو آپ کی باقی رہ گئی، تو پھر ساری نمازیں آپ کو دہرانی پڑیں گی، یعنی ایک دن کی ساری نمازیں آپ شمار کریں. دوسرا یہ کہ کتنی پڑھیں. اچھا اللہ یہ کہ آپ ظن غالب کر رہے ہیں، آپ کا گمان غالب ہو کہ نہیں یار ظہر ہی تھی، تو بندہ سوچتا ہے نا تو اس کو بہت سے قرائن سمجھ آ ہی جاتے کہ ہاں یار وہ جب میں فلاں جگہ گیا تھا تو عصر کا وقت تھا، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی رکی نہیں تھی اور میری نماز تب نکلی. اب پتہ چل جاتا کہ ہاں یار یہ عصر کی نماز تھی. یا میں فلاں جگہ گیا تھا اور میری صبح آنکھ نہیں کھلی تھی، اچھا یہ فجر کی نماز تھی. اچھا میں فلاں جگہ گیا تھا، نماز پڑھنی تھی لیکن یاد ہی نہیں رہا اور میں سو گیا، پھر فجر میں اٹھا، اچھا اس کا مطلب کہ عشاء کی نماز گئی تھی. تو یہ قرائن ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے. ان قرائن کا لحاظ کر کے نماز کو معین کریں اور اسے ادا کریں، یعنی اسے پڑھ لیں. اور اگر نہ ہو تو پھر 5 نمازیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کتنی نمازیں، تو کتنی نمازوں کے اندر بھی غالب گمان کا جو ہے وہ اعتبار کریں گے، سوچیں گے، تحری کریں گے. زیادہ سے زیادہ جتنی نمازیں سمجھ آئیں، کم سے کم نہیں، زیادہ سے زیادہ. ایک اندازہ یہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے 20 نمازیں تھی، ایک اندازہ یہ ہے نہیں یار 40 ہوں گی. آپ 40 کا اعتبار کریں اور 40 کے اعتبار سے وہ نمازیں پڑھ لیں، تاکہ تسلی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ آپ اس فریضے سے بری ذمہ ہو جائیں. جی نماز اور جماعت کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کیا سید کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب 70 نماز کے برابر ہے؟ سید کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کسی بھی مسلمان کے پیچھے ہے. سید ہونے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو فرق ہے وہ ہے کہ عام مسجد میں نماز پڑھے اس کا ثواب اور جامع مسجد کے جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کا ثواب. پھر مسجد اقصی میں نماز پڑھے زیادہ ثواب، مسجد نبوی اور مسجد حرام شریف میں پڑھیں تو اور زیادہ ثواب. تو یہ ترتیب. اچھا اسی طریقے سے ایک عام آدمی کے پیچھے، ایک عام مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں یا ایک نہایت متقی اور عالم کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کے ثواب کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن سید ہونے کی وجہ سے ثواب میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک جی نیکسٹ کال چلا دیجئے. مفتی صاحب حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے الموت تحفۃ المومن، کہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے. اب اس سے مراد اس کی تمنا بھی شامل ہے یا اس سے مراد کیا مدنی پھول ہیں؟ اس طرح کے جو کلام ہوتے ہیں کہ موت مومن کا تحفہ ہے، یعنی یہ اس کو تحفہ پیش کیا گیا، اس میں بندے کی تمنا اور آرزو کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ طبعی طور پہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا. حدیث مبارک کے اندر بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے یعنی موت کو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ موت کو تو سارے ناپسند کرتے ہیں، موت تو کسی کو پسند نہیں ہے کہ بھئی موت آ جائے. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جن میں موت کسی کو پسند. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کے اوپر فرشتوں کے معاملات جو ہے وہ ظاہر ہوتے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے. تو عام حالات کے اندر جو موت کو ناپسند کرنا ہے یہ ایک طبعی اور فطری تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی
دل و دماغ میں اور اس کے وجود میں موت کا ڈر رکھا ہے، تو لہذا وہ ایک موت سے گھبراتا ہے. تو موت جو تحفہ ہے وہ وہاں اس اعتبار سے نہیں، وہ تحفہ اس اعتبار سے کہ اس کے نتیجے میں جو آخر میں اس کو ملنا ہے، وہاں جب جا کے اس نے دیکھنا تو اس نے کہنا یار یہ تو تحفہ تھی میرے لیے، تو وہ ایک دوسری صورت ہو جاتی. اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے مفتی صاحب کہ کفن دفن کے حوالے سے آج کل کے حالات میں مختلف مسائل سامنے آ رہے ہیں. بعض جگہوں پر یہ ہے کہ جو اس طرح کا مریض ہے اس کو نہلایا بھی نہ جائے، تو اس حوالے سے کیا شرعی رہنمائی؟ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ایسے مریض کا علاج بھی نہ کیا جائے، مرنے دیں اس کو، پھر نہیں، علاج تو کروانا ہے. ایسا نہیں بولیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جان کی حفاظت ٹھیک، یہ سر پہ سوار ہے اور اس کی اہمیت ہے. ٹھیک، جب کسی کی جان کی حفاظت کی اہمیت ہوتی ہے، جان کی اہمیت ہوتی ہے، تو پھر ڈاکٹروں کو خلائی لباس پہنا کے بھی اس کا علاج کروایا جاتا ہے. جی. اب بات یہ ہے کہ میت کو غسل دینا اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ، ٹھیک ہے، اس کا جنازہ پڑھنا اللہ نے فرض کیا ہے، ٹھیک، اس کو زمین میں دفنانا اللہ نے فرض کیا ہے. اب اگر تو اس فرض کی قدر و قیمت بھی آپ کے دل میں ایسی ہی ہے جیسا اس کا علاج کروانے کی، تو پھر جیسے علاج کے لیے آپ نے ہر طرح کی احتیاطیں کر کے بھی اس کا علاج کیا نا، جی، اسی طریقے سے پھر آپ ساری احتیاطیں کر کے اس کو غسل بھی دیں گے، ٹھیک، اس کو کفن بھی دیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کو دفنائیں گے بھی. ٹھیک، ٹھیک ہے، آپ اس میں یوں کہہ لیں کہ منیمائز کر سکتے ہیں ایک ایک چیز کو. ٹھیک، مثال کے طور پہ کپڑا اس کو کفن دینے کے اندر 3 دینے کے اندر بہت مشکل آ رہی تو 1 دے دیں کہ 3 سنت ہے 1 سے کفایت ہے. ٹھیک ہے، اس کے جنازے کے اندر 500 بندہ جمع ہونے کی بجائے 3 بندے بھی اگر نماز پڑھ لے، گھر کے افراد بھی نماز پڑھ لے تو کافی ہے، تو آپ اسی پہ عمل کر لیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک طرف تو بھائی آپ پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی نظر میں ایک فریضہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خدائی فرض ہے وہاں پر آپ اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے. تو لہذا وہاں بھی اسی طریقے سے تمام تر احتیاطوں کے ساتھ غسل بھی دیا جائے، جنازہ بھی پڑھا جائے، اسلامی طریقے سے دفن بھی کیا جائے. جی. نیکسٹ کال چلا دیجئے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مفتی قاسم صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر ہمیں نماز میں شک ہو، مثال کے طور پہ ہم نے یہ رکعت پڑھی ہے یا نہیں، اس بنا پر شک کی صورت میں سجدہ صاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں رکعت پڑھی ہے یا نہیں، اگر اس میں شک ہو تو اس میں 2-3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے اگر تو یہ شک زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تو اب حکم یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اس نماز میں سلام پھیر کے یہ نماز دوبارہ پڑھے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا شک جو ہے وہ ہوتا ہے، مختلف اوقات میں ہوتا رہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں ظن غالب پہ عمل کرے. یعنی ذہن میں جو بات زیادہ آ رہی ہے کہ نہیں یار میں نے نہیں پڑھی، تو اب اس کو نہ پڑھی شمار کر کے اس کو پڑھ لیں. اور اگر ذہن میں پکا زیادہ یہی آ رہا ہے کہ یار پڑھی ہوئی ہے تو پھر اس کو پڑھی شمار کر کے یہ کر لیں. اور اگر یہ شک ہوتا رہتا ہے اور لیکن اب اس کو فائنل نہیں ہو رہا کہ یہ کیا سمجھے، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ سمجھے کہ اس نے نہیں پڑھی، کیونکہ عقل کو اختیار کرنا ہوتا ہے کم والی صورت کو. تو اب احتیاط یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ اس نے نہیں پڑھی تھی، اب نہ پڑھی سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھے. اور رکعت کا معاملہ ہے تو یہ سجدہ صاحب سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا. رکعت ہوتی ہے تو رکعت ہی ادا کرنی پڑتی، سجدہ فرض ہے تو سجدہ ہی ادا کرنا ہوتا ہے. سجدہ صاحب ترک سجدہ کی جگہ کام نہیں آئے گا، سجدہ صاحب ہوتا ہے جہاں پر واجب ترک ہو جائے. جی نیکسٹ کال چلا دیجئے. آپ سے سوال یہ ہے کہ ان دنوں چونکہ گھر میں ہی بچے بھی رہ رہے ہیں بڑے بھی، اب بچے عموماً موبائل میں گیمز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں. پہلے تو باہر لے جاتے تھے، اب باہر بھی نہیں لے جا سکتے. اب انہیں کس طریقے سے کہ موبائل میں مشغول نہ ہو؟ یہ عالمگیر مسئلہ ہے، جہاں جہاں یہ وبا پہنچی ہے وہاں وہاں یہ مسئلہ بھی پہنچا ہوا ہے. بچوں کا کیا کریں، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور قابل جو ہے وہ توجہ بھی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے، میں 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عادت یا کوئی منفی شے یوں نہیں چھڑائی جا سکتی کہ آپ اس کا متبادل نہ دیں.
عادت تبھی چھوٹتی ہے جب اس کے متبادل کوئی دوسری عادت ہو، اور برائی تبھی چھوٹتی ہے کہ جب اس کے متبادل میں کوئی اچھائی اختیار کر لے۔ تنے تنہا کوئی عادت چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بچوں کے حوالے سے زیادہ واضح کہ بچوں کو آپ یہ بولیں کہ بیٹا سارے کے سارے بس لائن میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جائیں اور کسی کی آواز بھی نہ نکلے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ پھر جو ہے نا وہ چکر لگانا شروع کر دیں گے گھر میں، اور یا پھر بچے جلوس نکال دیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو مثبت ایکٹیویٹی دیں۔ اچھا، مثبت ایکٹیویٹی مصروفیت کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آج کل مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، یہ ایک بہت زبردست بچوں کے لیے اٹریکشن ہے، اور اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے اور معلوم ہے کہ بچے کڈز مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو اب کڈز مدنی چینل دکھائیں، اس کے پروگرام کے اندر اچھا خاصا وقت وہ دلچسپی سے بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں کو کوئی خاص چیز پسند ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کڈز چینل میں سے بھی، جیسے اسے وہ غلام رسول والے جو خاکے ہیں وہ پسند ہیں، یا اسے بچوں کی شام والا پسند ہے، یا وہ ہرن کا بچہ اسے پسند ہے، یا وہ نانا ابو کا گاؤں سے پسند ہے۔ اب جو پسند ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دکھا دیں اس کو، اور وہ زیادہ دکھا دیں۔ یقین کریں بچوں کا یہ حال ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں۔ میں آپ کو کل کا واقعہ سناتا ہوں اپنے گھر کا، کہ رات کو جو ہے وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اس کو یہ بڑا پسند ہے نا نانا ابو کا گاؤں اور یہ ہرن کا بچہ۔ وہ ہوا یہ کہ مدنی چینل پہ جب چلتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں سے ختم ہو جاتا نا تو بچی کو بھی تسلی ہو جاتی کہ اب نہیں آئے گا۔ اس کو لگا دیا کہیں موبائل میں۔ اب جو موبائل میں لگا کے دیا ایک مرتبہ، اب وہ کہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اب یہ تقریباً کو 15 مرتبہ بھی دکھا دیا نا، وہ بولے نہیں آج کی رات تو اسی پہ گزرے گی، یہ شب بیداری ہے میری۔ یعنی وہ رو دھو کے برا حال، اس کو پھر جیسے تیسے بہلا پھسلا کے جو ہے اس کو سلایا۔ یہ ہے بچوں کی اٹریکشن کڈز مدنی چینل میں۔ تو جو چیز اس کی پسند ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ان کو دکھا دیں۔ اچھا، اسی طرح ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہے وہ بچوں کو بڑا پسند ہے، تو آپ ذہنی آزمائش کے جتنے بھی سیزنز ہیں، 11 سیزنز اس کے جو گزرے ہیں، یہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں یا اس میں سے اکثر موجود ہیں، تو وہ والے ان کو ترتیب دکھا دیں، دوبارہ ایک ان کی دلچسپی اس میں گزر جائے گی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کو اگر جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو آپ حکایات کی کتابیں لا دیں، سچی حکایات ہیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، آپ ان کو وہ لا دیں، بچے اس کے پڑھنے میں لگے رہیں۔ اچھا، پھر بچوں کو چھوٹے موٹے گھر میں کام پہ لگا دیں۔ اچھا، بلکہ ایک اور مشورہ ہے، میں جو ہے وہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کیلی گرافی ہوتی ہے نا، یہ جو خوبصورت انداز میں کتابت کرتے ہیں کلرز کے ساتھ، تو بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو کلرز پسند ہے۔ اب اس میں یہ نہ ڈریں کہ یار یہ کلر اپنے اوپر گرا لیں گے تو یہ کپڑے خراب کر لیں گے تو یہ پیپر ضائع کر دیں گے۔ یہ بھائی یہ سارا کرنا کرانا اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو یا تو غلط چیز دکھا دیں اور یا پھر یہ آپ کے سر ہو جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو پیپر دے دیں، کلرز دے دیں، اور یہ لگے رہے بنانے کے اندر، ان کو مختلف چیزیں دے دیں، وہ بناتے رہیں اس کے اوپر، بچے بھی خوش آپ بھی خوش۔ تو یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں گا، وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بچے گھر پہ ہیں اور آپ بھی گھر پہ ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب اگر میاں بیوی آپس میں لڑائی کرے تو بچے یہی سیکھیں گے، ان کی لینگویج اگر آپس میں غلط ہے تو بچے یہی غلط لینگویج سیکھیں گے۔ بچوں کو لینگویج الہام نہیں ہوتی، بچے جو سنتے ہیں وہ وہی استعمال کرتے ہیں۔ بچے نے کبھی کوئی غلط لفظ بولا نا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر سے نکل آیا، بھائی اس نے کہیں سنا ہوگا نا، سن کر ہی اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو اب آپ جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ دنیا جہان کے غلط لفظ بولتے جائیں اور یہ سمجھے کہ بچوں کے زبان سے تو قل واللہ شریف ہی نکلنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں تو آپ بھی اچھے بچے بن جائیں، یعنی ماں باپ بھی اچھے بچے بن جائیں اور یہ اچھے باتیں کریں اور اچھے کام کریں تاکہ بچے دیکھ کر وہی کریں، اور یہ جتنے دن گھروں میں ٹھہرنا ہے اس کے اندر یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جی اگلی کال چلا دیجئے۔ تو اس کی تھوڑی سی تشریح چاہیے تھی کہ کیسا صدقہ جو مسجد میں دے سکتے ہیں، کہ عام طور پہ لوگ جیسے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، وہ تشریح تھوڑی سی کروانی تھی کہ یہ صدقہ کون سا جو مسجد میں لگ سکتا ہے اور کون سا نہیں لگ سکتا۔ دیکھیں مسجد کے اندر جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ نارملی نہیں دیے جاتے، کیونکہ اس میں وہ ہیلہ شرعی کی صورت ہوتی ہے، تو اگر وہ نہ کی جائے تو اس کے بغیر تو وہ دے ہی نہیں سکتے۔ جیسے مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
زکوٰۃ کے لیے کسی شرعی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو نفلی صدقات ہیں تو نفلی صدقات ہر قسم کے دے سکتے ہیں، صبح دیں، دوپہر دیں، شام دیں، رات دیں، بچوں کے سر پہ گھما کر دیں، بغیر گھمائے دیں، جو بھی ہے ہر صدقہ نفلی صدقہ جو ہے وہ مسجد میں دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس میں کسی صدقے کی تخصیص نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیں وہ بھی صدقہ ہے، بلا ٹالے گا، واجب صدقہ ہے وہ دیں بلا ٹالے گا، نفلی صدقہ وہ دیں بلا ٹالے گا، مسجد کو دیں گے تو بھی اسے وہ رد بلا کے لیے مفید ہے، تو لہذا جو بھی صدقہ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ جی فیس بک سے ایک ہمارے ناظر ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہم 1 بجے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا وہ نماز مانی جائے گی؟ فجر کی جی میں سمجھ گیا۔ جی دیکھیں فجر کی نماز قضا ہو گئی اور 1 بجے پڑھی تو وہ مانی جائے گی یا نہیں؟ جی عرض یہ ہے کہ آج کل تو تہجد بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، فارغی بیٹھے ہوئے تو تہجد پڑھ لے، لیکن اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو دیکھیں جب نماز قضا ہو گئی تو اب اس کو پڑھنا ہی ہے تاکہ وہ فرض ذمے سے اتر جائے، اور اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ جو مکروہ اوقات ہے اس میں نہ پڑھی جائے۔ تو مکروہ اوقات جو طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ، اور جو دوپہر میں دہوہ کبریٰ سے یعنی نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی کے درمیان کا ٹائم ہے، وہ بھی 20 25 30 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ وقت 1 بجے کا جو وقت ہے نارملی اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت مکروہ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تو شاید پورے سال میں بھی ایسا وقت نہیں آتا کہ جس میں 1 بجے وقت مکروہ ہو، تو لہذا 1 بجے اگر یہ نماز پڑھ لی تو یہ فرض اس کے ادا ہو گئے۔ ہاں اس میں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک اور چیز ہو، وہ یہ ہے کہ جو بندہ صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے پر 5 نمازوں سے زیادہ قضا نہیں ہے، 5 یا اس سے کم قضا ہے، ایسے بندے کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک پہلی نماز نہ پڑھے تب تک اگلی نماز نہ پڑھے، لہذا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہی اپنے فجر جو قضا ہوئے وہ پڑھے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کے بہت سے سوالات ہیں، لیکن بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جو بار بار آتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات کا جواب جاننے کے لیے اگر مفتی صاحب کے پیج کو جوائن کر لیں فیس بک پر، یا مدنی چینل ہی کو دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔